شاہویر کو تو اب پتہ چلتی جا رہی ہے ایمان کی امپورٹنس، اور بالآخر جلد ہی اسے کسی نہ کسی دن یہ بھی سمجھ آ ہی جائے گا کہ ایمان نے جو کہا تھا کہ ایک وفادار اور بد کردار عورت میں یہی فرق ہوتا ہے، تب اس نے مہانور کے لیے صحیح الفاظ ہی استعمال کیے تھے۔ مہانور جس نے ساری زندگی لڑکے پھنسانے اور ان سے پیسے لوٹنے کے علاوہ کوئی کام سیکھا ہی نہیں، گھر کا تو کوئی کام اس کی ماں نے آج تک اسے سکھایا ہی نہیں، بلکہ صرف اور صرف اسے فیشن مارنا، بننا سنورنا اور لڑکوں کو ادائیں دکھانا ہی سکھایا تھا۔ اب جا کے شاہویر کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بیوی میں صرف یہی خوبیاں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اسے تو ایمان کی طرح وفا شعر اور شوہر کی خدمت گزار ہونا چاہیے۔ اور جب وہ مہانور کو کوئی کام کہتا ہے تو وہ صاف انکار کر دیتی ہے، تو شاہویر کو ایمان یاد آ جاتی ہے اور مہانور سے کہتا ہے کہ ایمان کو تو مجھے کوئی کام کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی آج تک، بلکہ میرے کہنے سے پہلے ہی وہ میرا کام کر دیتی تھی۔ مہانور تو یہ باتیں بالکل برداشت نہیں کر پاتی اور شاہویر سے کہتی ہے کہ زیادہ یاد آ رہی ہے تو اسے گھر میں ہی لے آؤ۔ اب شاہویر کیا بتائے کہ ایمان تو اس کے لیول سے اتنی ہائی ہو گئی ہے کہ وہ چاہ کے بھی ایمان کو اب کبھی اپنی زندگی میں واپس شامل نہیں کر سکتا، اور شاہویر ایمان سے دل سے محبت بھی کرتا ہے۔ اس کا اندازہ بھی اسے آہستہ آہستہ اب ہونے لگے گا جب وہ دیکھتا ہے کہ زاویار سے ملنے کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا۔ اس کی ماں نے بھی صاف جھنڈی دکھا دی ہے کہ جو بات ہے تمہیں ایمان سے خود ہی کرنی پڑے گی، اور ادھر ایمان نے بھی صاف انکار کر دیا ہے کہ جب اتنے عرصے اپنے بیٹے سے لاتعلق رہے ہو تو اب اسے بھول ہی جاؤ، میں ہی اس کے لیے ماں بھی ہوں اور باپ بھی ہوں، تمہاری اس کی زندگی میں اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن شاہویر اپنے بیٹے کو واقعی ہی مس کرتا ہے، اسی لیے وہ تو اپنی ممانی کے گھر ہی چلا جائے گا اپنے بیٹے سے ملنے۔ ایمان کی ماں تو پہلے ہی ایمان سے کہہ چکی تھی کہ شاہویر کو اپنے بیٹے سے ملنے سے مت روکنا، کیونکہ یہ اس کا حق ہے، تو وہ شاہویر کو گھر کے اندر بھی بلا لے گی اور اس کے بیٹے سے ملنے بھی دے گی، اور اتنے میں ہی ایمان بھی آفس سے آ جائے گی، جو کہ پھر سے ایک دفعہ راہم کے ساتھ ہی گھر آئے گی، کیونکہ راہم مسکان کے لیے اتنا سیریس ہو چکا ہے کہ وہ گھر جا کے مسکان کے پیرنٹ سے یہ بات کرنا چاہتا ہے کہ میں بہت جلد اپنی بہن کو بھی منا لوں گا، اور میری ماں تو اس رشتے کے لیے مان ہی چکی ہے، اس لیے آپ بلا وجہ مسکان کے رشتے دیکھنا بند کر دیں۔ اب جب راہم کے ساتھ ایمان گھر آئے گی تو یہاں شاہویر اس کو دیکھ کے حیران تو ہوگا، اور اس کا شک بھی کنفرم ہو جائے گا کہ ایمان کا اس بندے کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے، اور یہی فضول بات وہ سب کے سامنے ایمان کے منہ پہ سنا بھی مارے گا۔ پر یہاں راہم ہی آگے بڑھ کے شاہویر کو بہت کچھ سنائے گا اور اس کا شک دور کر دے گا۔ لیکن سمجھ نہیں آتی کہ شاہویر جس نے خود ایک لڑکی کے ساتھ شادی کے بعد چکر بھی چلایا اور یہاں تک کہ اس سے شادی بھی کر لی، وہ کس حق سے ایمان کے اوپر ابھی تک روب چلا رہا ہے۔ ایون اس کا راہم کے ساتھ کوئی چکر بھی ہوتا تو آئی تھنک کہ شاہویر کا تو اب کوئی حق نہیں بنتا تھا، اس کے جیسا شوہر اور باپ ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ شاہویر کا تو صرف ایمان کے ساتھ نام ہی جڑا رہ گیا ہے، وہ ختم بھی ہو جائے تو ایمان کی زندگی پہ اس کا ذرا برابر فرق نہیں پڑنے والا۔ ایمان تو اپنے پیروں پہ خود کھڑی ہے، یہ تو صرف اس کے پیرنٹس پرانے خیالات کے ہیں، تبھی ابھی تک وہ اس رشتے کو نام کا ہی صحیح جوڑ کے کھڑی ہے، ورنہ تو شاید کب سے اس سے طلاق بھی لے چکی ہوتی۔ دوسری طرف مہک جو کہ مہانور کی ماں کے پیچھے لگ کے تعویذ دھاگوں میں بھی پڑ چکی ہے، مہانور کی ماں اسے ایک فراڈیے بابا جی کے پاس لے جاتی ہے، جو کہ مہک سے کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر تو کسی نے اچھا خاصا کالا جادو کروایا ہوا ہے، یہ جادو جب ٹوٹ جائے گا تو اس کے بعد تم ماں بھی بن جاؤ گی اور تمہاری زندگی سے ساری بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ اب مہک کی زندگی میں واقعی مشکلات تو آ ہی رہی ہیں، تو اسے بھی بابا جی کی یہ باتیں سن کے کچھ نہ کچھ یقین آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی نہ کوئی اندر ہی اندر حسد کرتا ہو، تبھی مجھ پہ کالا جادو کروا دیا ہو۔ بابا اسے الٹے سیدھے تعویذ دے کے یہ کہہ دیتا ہے کہ رات کے 3 بجے تمہیں گھر میں جلانا ہے، تبھی اس جادو کا توڑ ہوگا، اور پھر مہانور کی ماں مہک سے پیسے لے کے اسے وہاں سے جانے کا کہہ دیتی ہے، اور آدھے پیسے بابا جی کو دے کے آدھے اپنے پاس ہی رکھ لیتی ہے۔ لیکن بائی چانس مہک جب رات کے 3 بجے کچن میں کھڑی تعویذ جلا رہی ہوتی ہے تو اسی وقت ہی آصف صاحب بھی پانی پینے کے لیے اٹھتے ہیں، اور جب وہ مہک کو یہاں دیکھتے ہیں الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہوئے تو اسے پوچھ ہی بیٹھتے ہیں، پر مہک فوراً سے تعویذ کو بجھا دیتی ہے اور ان کے سامنے تو صاف مکر جاتی ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی تھی۔ اور اگلے دن جب وہ مہانور کی ماں کو یہ بتاتی ہے کہ میں تو آدھا ہی تعویذ جلا پائی،
تو ماہنور کی ماں اسے کہتی ہے کہ اس طرح تو تمہارا کام ادھورا رہ جائے گا اور اب ہمیں بابا جی کے پاس دوبارہ جانا پڑے گا۔ لیکن مہک، جس نے پہلے ہی یہ پیسے اپنی ماں سے ادھار مانگے تھے، اس کے لیے فی الحال اتنے زیادہ پیسے ارینج کرنا تو بہت مشکل ہے، پر عین ممکن ہے کہ جتنی اس کو بچے کی خواہش ہے اور جس طرح بابا جی نے اس کو وہم میں ڈال دیا ہے کہ اس کے اوپر کالا جادو کروا کے بندش کروا دی گئی ہے، تو وہ اپنی گولڈ کی چیزیں بیچ کے ہی اس جادو کا توڑ کروانا ہی چاہے، اور یوں وہ اپنی سونے کی چیزیں بیچ کے بابا جی کے ساتھ ساتھ ماہنور کی ماں کے بھی فل مزے کرواتی جائے۔ ماہنور کو تو شاہویر سے دل سے محبت ہو گئی ہے اور وہ یہی چاہتی ہے کہ اپنا گھر شاہویر کے ساتھ بسائے رکھے۔ تبھی جب ماں مہک سے لوٹے ہوئے پیسے ماہنور کو دکھاتی ہے تو ماہنور کو خوشی سے زیادہ اپنی ماں کے اوپر حیرت ہوتی ہے کہ آپ کسی کو تو بخش دیں، مہک بیچاری اتنی دکھوں کی ماری ہے، اس کے شوہر کے سارے پیسے بھی لٹ چکے ہیں، پھر بھی پتہ نہیں کتنی محنت سے پیسے لے کے آئی ہوگی، اور یوں آپ اس کو جھوٹی امید دلا رہی ہیں جو کہ شاید کبھی سچ نہیں ہو سکتی۔ پر ماہنور کی ماں اسے چپ کروا دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ زیادہ دل اس گھر میں لگانے کی ضرورت نہیں، ہم یہاں کچھ ہی دن کے مہمان ہیں کیونکہ ہمیں اس گھر کو لوٹ کے یہاں سے نکل جانا ہے۔ ماہنور تو اپنی ماں سے کہہ دیتی ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ ہم ساری زندگی اسی کو اپنا ٹھکانہ بنائے رکھیں اور یہی ہمارا گھر رہے۔ تو ماں بھی کہہ دیتی ہے کہ تمہیں شاہویر کے ساتھ زیادہ دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے پیسے جیسے ہی ہم نے نکلوا لیے اسے اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکنا ہے۔ اب ماہنور ماں کی باتوں میں واقعی آ کے شاہویر کو چھوڑ بھی سکتی ہے یا نہیں یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ضرور پتہ چل گیا ہے کہ ماہنور کہیں نہ کہیں شاہویر کے ساتھ ہی اپنا گھر بسانا چاہتی ہے۔ ایون وہ یہ بھی جان چکی ہے کہ شاہویر سے جتنے پیسے اسے ملنے تھے وہ مل چکے ہیں اور آج کل وہ بالکل خالی ہاتھ ہے، پر اس کے باوجود اگر وہ شاہویر کی زندگی میں ہے تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ اسے شاہویر سے محبت ہو چکی ہے۔ لیکن جب شاہویر اپنے بچے کا یا ایمان کا بار بار ذکر کرے گا تو ماہنور کی یہ محبت بھی غائب ہو جائے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاہویر ایمان سے بدلہ لینے کے لیے بلا وجہ ہی کورٹ میں کیس کرے کہ وہ زاویار کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، اور بالفرض یہ کیس جیت بھی جائے تو زاویار کو زبردستی اس گھر میں تو لا کے رکھ لے گا، لیکن کیا ماہنور اسے ماں بن کے پال سکے گی؟ ماہنور نے تو بہت پہلے ہی اس بات سے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں ایمان کے بچے کو کبھی نہیں پال سکتی، اور مجھ سے ایسی کوئی امید بھی مت رکھنا، مجھے بچے بالکل پسند نہیں ہیں۔ بہرحال سب سے زیادہ مزہ اس بات کا آنے والا ہے کہ فبیہہ اپنی ماں کے گھر اب کافی تنگ آ چکی ہے۔ ماں کا نیا بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کی وجہ سے فبیہہ اور اس کے بچے کی نیند ہی پوری نہیں ہو پاتی کیونکہ وہ ساری رات روتا رہتا ہے۔ اسی بات سے تنگ آ کے وہ المیر سے کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر رہنے کے لیے تیار ہوں، اور ماں کو بھی ایسی ایسی باتیں سنا کے جاتی ہے کہ جلدی واپس نہیں آ سکے گی۔ اور اب جب فبیہہ سسرال آ کے رہے گی تو یہاں پہ تو شاہویر کی دوسری بیوی بھی آ چکی ہے اور اس کے ساتھ اس کی ماں بھی آ چکی ہے۔ فبیہہ کی تو ابھی تک ان لوگوں سے ملاقات نہیں ہوئی۔ جس طرح وہ دونوں ماں بیٹیاں مل کے مہک کو تو بدھو بنا سکتی ہیں، فبیہہ کو تو کوئی اس طرح بدھو بھی نہیں بنا سکتا۔ فبیہہ تو ایک بات کی سن کے آگے سے دو سنا دیتی ہے، تو یقیناً ہونے والے ہیں گھر میں مزید ہنگامے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ فبیہہ کی کوئی دکھتی رگ ماہنور کی ماں کے ہاتھ میں آ جائے، اور فبیہہ تو پھر ایک موٹی اسامی ہوگی جس سے لاکھوں روپے نکلوا سکتی ہوگی۔ کیا ماہنور کی ماں کا یہ لالچ پورا ہو سکے گا یا نہیں؟ یہ سب دیکھنے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔